صبر، پیشنس۔ السلام علیکم ویورز۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم کہیں جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی سے آگے ایک اور شخص گاڑی لے جا رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا اور ہچکولے بھی کھا رہا تھا۔ میں نے چند لمحے صبر سے گزارنے کے بعد ہارن بجانا شروع کر دیا تاکہ وہ سائڈ پہ ہو اور مجھے راستہ دے۔ آنٹی پلیز آپ غیر ضروری ہارن نہ بجائیں، اس سے انوائرمنٹل پولیوشن میں اضافہ ہوتا ہے اور اوزون لیئر کے لیے یہ آوازیں بہت خطرناک ہیں۔ حمزہ بولا، جو کہ میرا رشتے میں بھانجا ہے اور میکینیکل انجینئر ہے۔ میں دل میں تو بہت شرمندہ ہوئی، لیکن اوپر سے عذر پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا کروں، اس ملک میں ہارن بجائے بغیر ڈرائیونگ کا تصور کرنا محال ہے۔ اگر کچھ عرصہ باہر رہ کر واپس پاکستان آئیں تو ایئرپورٹ سے باہر نکل کر سب سے عجیب چیز ہارن کا شور لگتا ہے۔ ہر ڈرائیور اپنا استحقاق سمجھتا ہے کہ بلا دریغ اس کا استعمال کرے۔ حمزہ نے جواباً کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ صبر کی بات ہمارے دین میں ہے اور عملی زندگی میں بھی اس کی بے حد اہمیت ہے۔ صبر کی گہرائی کو باہر کی قوموں نے نہ صرف سمجھا ہے بلکہ اس کے فوائد نے ان کی زندگیوں کو استحکام بخشا ہے۔ یہاں مجھے اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ میں پڑھی ہوئی ان کی تحریر یاد آ رہی ہے، جو کہ انہوں نے اپنے گاؤں کی ایک عورت تائی کریم کے بارے میں لکھی تھی۔ آپ لکھتے ہیں، میرے گاؤں میں ایک ہماری تائی تھی۔ تائی میری اصلی تو نہ تھی، لیکن گاؤں کی تائی سب کی تائی ہوتی ہے۔ جب میں 8ویں میں ہوا تو میں اپنی تائی سے اچھے طریقے سے ملا۔ اس کا خاوند تیلی تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، میری پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ جس وقت تایا فوت ہوئے اس وقت تائی کی عمر کوئی 19 برس تھی۔ تائی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی خود بناؤں گی اور ان 2 بچوں کا بوجھ اللہ کے فضل سے ساتھ لے کر چلوں گی۔ لیکن کام تو مشکل تھا، بیل کی نگہداشت کرنا، کولوں چلانا، تیل پیلنا اور پھر اس کے بعد شام کے وقت کندھا لگا کے اس کو نکالنا بہت مشکل کام تھا۔ یہ کام ایک بہت تگڑا اور تنومند مرد کر سکتا تھا۔ تو میں جب اس سے ملا تو وہ میرے لیے ایک ایسا کردار تھی جیسا کہ آپ نے ریڈرز ڈائجسٹ میں عام طور پر پڑھا ہوگا، دی موسٹ انفارگیٹیبل کریکٹر آئی ایور میٹ۔ میں نے یہ دیکھا کہ تائی کے پاس ایک چھوٹی سی رنگین سی پیڑھی تھی۔ وہ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ بیل کے پیچھے چل رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا پکا رہی ہے تو پیڑھی اس کے ہاتھ میں ہے، رنگین سی، بڑی خوبصورت سی تھی۔ کوئی بھی کام کر رہی ہے تو پیڑھی اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو ہر وقت اپنے قریب رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں، لیکن میں اس سے متاثر ضرور تھا کہ یہ ایک نئی طرز کی چیز ہے جو اس نے بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن جب اس نے مجھے ساگ اور روٹی دی اور میں قریب رکھی پیڑھی پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں پت، اس کے اوپر نہ بیٹھنا، دوسری 2 پڑی ہیں، ایک چھوٹا سا موڑا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تائی اس کے اوپر کیوں نہ بیٹھوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بڑی ادب والی پیڑھی ہے۔ کہنے لگیں کہ جب تیرا تایا فوت ہوا تھا
اور میں 19 برس کی بیوہ تھی۔ ایک لڑکی سی تھی نا، تو میرے اوپر مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹا۔ تو ہمارے گاؤں کے ایک مولوی نے کہا کہ کریم بی بی فکر نہ کرنا، اللہ جو ہوتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر تو صبر کرے گی تو اللہ تیرے ساتھ ہوگا، اور اللہ سے بڑی کمپنی کس کی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگی کہ میں بڑی خوش ہوئی اور میں نے تہیہ کیا اور میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے تقویت عطا فرما کہ میں صابروں میں سے ہو جاؤں اور صابرانہ زندگی بسر کروں۔ چنانچہ اسی تہیے کے ساتھ میں نے زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور میں کرتی رہی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیا واقعی اللہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے؟ یہ خیال آنے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اللہ جب موجود ہے تو ہے، آتا بھی ہے تو میں اس کو بٹھاؤں گی کہاں؟ اللہ کے لیے تو ایک اچھی سی کرسی ہونی چاہیے نا، وہ میرے ساتھ جو ہے۔ تو میں نے ایک پیڑھی لی، بڑی اچھی سی رنگین سی، اور اس کے اوپر یہ نوار لگائی، اور میں اس کو ہر وقت ساتھ رکھتی ہوں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس پر بیٹھ نہیں سکتا۔ اشفاق احمد کی یہ تحریر پڑھ کر میں سوچنے لگی کہ حمزہ کی بات بالکل درست ہے کہ صبر بہت ضروری ہے، لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر کام کو دبا دب، چھیتی، جلدی سے ترقی کی خواہش اور زیادہ اوپر چڑھنے کی خواہش سے انسان کو وہ استحکام اور خوبی عطا نہیں ہوتی جو کہ انسان کا ترائے امتیاز ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ انسانی عقل اس بات پر سر پٹکتی ہے کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تکلیف دور نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس یہی انسانی عظمت کا راز ہے، اور انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب ہے کہ وہ جان لے کہ تکلیف دینے والا ہی صبر کی تلقین دے رہا ہے۔ صبر کی وادی اذیت کی وادی ہے، جس کو اللہ کی ہمراہی میں طے کر کے انسان مقام شکر پر پہنچ جاتا ہے۔ مقامات صبر کو مقامات شکر بنانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہار غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام بھیجیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔